السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. जब तक न कट बनो ख्वाजा बदहा की हुर्मत पर, जब तक न कट बनो ख्वाजा बदहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तमाम किस्म के तारीफात किबरियाई व बड़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी रहमत
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اقدس برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین مومن بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک میں قادیانیوں کے امام، قادیانیوں کے نبی، اس کی وہ گستاخیاں جو اس نے اللہ رب العالمین کی ذات میں کی ہیں، ان کو ہائلائٹ کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے حواریوں کی ان عبارتوں کو پیش کیا جائے گا، جن میں وہ صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، تاکہ ہر بندے کو یہ علم ہو جائے کہ ہم قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، احمدیوں کو، لاہوریوں کو، یہ چار ان کی بڑی شاخیں ہیں، ان کو ہم کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، جنہیں رب تعالیٰ نے بہت بڑی عزت اور مقام سے نوازا ہے، اور مرزا یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ثابت کرے، اور بعض اس کی ایسی عبارتیں ہیں نعوذ باللہ جس میں وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ اس کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ وہ مہدی ہے، یعنی جو قرب قیامت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مہدی آئے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ تو اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس دعوے کے اندر بھی وہ جھوٹا نکلا، کیونکہ اس کی ماں کا نام غزیجی تھا اور باپ کا نام کچھ اور تھا، تو اس پر یہ پیشن گوئی ثابت نہ ہو، تو پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، یعنی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے نزول فرمائیں، تو اس نے کہا میں مسیح ہوں۔ پھر اس نے اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اس نے کہا میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس پر وہ جتنی بھی قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی شان میں اللہ نے آیات نازل فرمائی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری میرے بارے میں نازل۔ اور وہ اپنی ایک کتاب جس کا نام ایک غزے کا اثر تھا، اس کتاب میں وہ یہ بات لکھتا ہے کہ یہ وحی اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے اس میں جو محمد اور رسول ہے اس سے مراد میں ہوں، یعنی یہ اپنی شان میں وہ بتاتا ہے کہ قرآن میں جو آیت نازل ہوئی ہے یہ میری نبوت اور رسالت کے بارے میں ہے، اس محمد سے مراد اور رسول سے مراد میں ہوں۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں اور مرزا ملعون کی حالت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر ہمیں جھوٹا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ تھی ان کی یہ خوبی ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، نرم دل ہیں ایک دوسرے، اور کافروں کے اوپر بڑے صبر۔ اور مرزے کی یہ حالت تھی کہ وہ جہاد کا منکر تھا اور کہتا تھا کافروں سے جہاد نہیں ہو، کافروں کے لیے نرم کوشاں اور مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر
کریں، اور ایسی ایسی باتیں تھی اس کی کہ جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے بلکہ جھوٹا اور کذاب ہے، کیونکہ اس آیت کے اصل مصداق محمد رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور نبی اسلام پر ایمان لانے والے آپ کے تمام صحابہ ہیں۔ کیونکہ یہ تو خود انگریز کی پیداوار تھا، کافروں کی پیداوار تھا، تو پھر یہ ان کے لیے کیسے سخت ہو سکتا تھا؟ ان کے لیے تو یہ نرم ہی ہونا۔ تو سب سے پہلے امت میں جس بندے نے جہاد کا انکار کیا وہ مرزا ملعون تھا۔ پھر یہ کئی جگہ پہ لکھتا ہے، اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام حقیقت الوحی ہے، اس میں یہ لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے آج سے 36 برس پہلے مجھے براہین احمدیہ میں محمد اور رسول، محمد اور احمد رکھا میرا نام، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا۔ یعنی آج سے جس وقت وہ کتاب لکھ رہا تھا اس سے وہ کہتے ہیں 26 سال پہلے مجھے اللہ نے محمد اور احمد کا درجہ دے دیا تھا، اور مجھے ان کا بروز کہتے ہیں جو چیز ہو اسی چیز کو ہو دوبارہ کسی جگہ اس کا ظہور ہونا، یعنی ایک چیز ہے وہ چھپی ہے اس کو دوبارہ ظاہر کرنا، اسے بروز کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں، وہ آپ ایک دفعہ دنیا سے چلے گئے تو دوبارہ میں آپ کا وجود لے کر اس دنیا میں ظہور پذیر ہوں۔ مرزا ملعون کا ایک خلیفہ تھا جس کا نام مرزا محمود تھا، وہ اپنی کتاب انوار الخلافت میں یہ بات لکھتا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو اس آیت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ صف کے اندر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ کہتا ہے اس آیت میں جو احمد ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ احمد غلام احمد قادیانی ہے، ہم اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں، جبکہ اس آیت کے مصداق صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں وہ ان میں سے ہر نبی میرے اس دنیا میں آنے کی پیشن گوئی کرتا رہا ہے۔ فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سبب، یعنی جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ان مکے والوں میں سے ہی ایک پیغمبر اور رسول انہی کے اندر مبعوث کرنا جو ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، وہ دعا اللہ نے قبول کی اور میں ان مکہ والوں کے اندر مجھے اللہ نے پیدا کیا اور مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں آخر مبشرا عیسی ابن مریم، اور سب سے آخر میں جس نبی نے میری پیشن گوئی کی ہے وہ عیسی ابن مریم ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے پاس تمہاری طرف اللہ کا رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہوں اور اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی تمہیں بشارت بھی دے رہا ہوں، اور میرے بعد جو آنے والے پیغمبر ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا ملعون اپنی ہی کتاب کے اندر جس کا نام حقیقت الوحی ہے لکھتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، داؤد ہوں، اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اپنے آپ کو تمام نبیوں کی جگہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں آدم بھی ہوں،
ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ میری شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ تو گویا خواب میں نبی علیہ السلام کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ میں محمد ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں، ان کا دوسرا وجود ہوں، ان کے وجود میں اللہ نے مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام سے تو اس کی شکل ملتی نہیں، تو وہ جھوٹا اور کذاب۔ اس حدیث کی وجہ سے وہ بندہ جھوٹا اور کذاب ہے جو خواب میں یہ دعویٰ کریں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور اس کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی نہیں ہے، اور اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیکھا؟ یہ تو 1300 سال بعد میں آیا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، اور پھر یہ خود کہتا ہے میں ایسا ہوں۔ پھر یہ کشتی نوح اس کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتا ہے مبارک ہے وہ شخص کہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بات تاریخی۔ تو اس عبارت کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو وہ مبارک سمجھ رہا ہے، اور اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو وہ تاریکی میں جانے والا، اندھیروں میں جانے والا بدقسمت انسان سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو وہ اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کی ایک کتاب جس کا نام حقیقت الوحی ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ مجھے نبی نہ ماننے والا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، جہنمی ہوگا۔ جو مجھے نبی اور رسول نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہی بات مرزا ناصر نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کہی کہ جب انہیں موقع دیا گیا کہ تم اپنی بات آ کر ہمارے سامنے رکھو کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی پر نبی کیوں مانتے؟ تو اس نے اس وقت کہا تھا مرزا ناصر نے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا میں اسے مسلمان نہیں مانتا۔ تو ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے والا جہنمی ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ خدا کی حامیہ یہ مرزے کی ایک کتاب ہے جس میں یہ مضمون لکھتا ہے سارا وجودی وجودہ، میرا وجود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ پچھلے جمعے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اس نے یہ بھی کہا تھا رأیت فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں اللہ کی آنکھ کو دیکھا، اللہ کی زیارت کی میں نے، تو میں نے جب غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں خود ہی ہوں۔ کبھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، کبھی دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی دعویٰ کرتا ہے میں موعود مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں، کبھی کہتا ہے میں احمد ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ میرا سارا وجود جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اور پھر اس ملعون کا بیٹا مرزا بشیر اپنے باپ کے بارے میں اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر نقل کرتا ہے میرے باپ اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرا باپ خود یہ بات کہتا تھا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا۔ جو میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کرتا ہے اس نے مجھے بھی نہیں پہچانا اور اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ
جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں محمد ہوں، اور ایک وقت آیا کہ میں محمد علیہ السلام کا پورا وجود لے کر اس کائنات کے اندر آیا کہ میں خود محمد بن گیا ہوں۔ اب ذرا سوچیں اور دیکھیں اس ملعون کی عبارتوں کو، اور پھر نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی دیکھیں۔ نبی کا پورا وجود جو ہوتا ہے یہ عیوب سے پاک ہوتا ہے۔ نبی اپنی ذات میں تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے، کوئی جسمانی نقص نبی کی ذات میں نہیں ہوتا۔ نبی کا پورا وجود رحمتوں سے، برکات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں جاؤں گا وہاں برکات کا نزول ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر حالت کیا ہوگی؟ رب کی زمین اس قدر امن سے بھر جائے گی کہ رب کی زمین پر صرف اور صرف انصاف کا بول بالا ہوگا، کوئی کافر رب کی زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا، زمین پر زندہ رہنے والے صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیسا ہوگا کہ ایک انار کا دانہ جو ہے اس ایک انار سے پورا قبیلہ جو ہے وہ اس کو کھانے کے بعد اس کی بھوک مٹ جائے گی، وہ سیر ہو جائے گی، اور پھر اس کے چھلکے کو چھپر بنایا جائے گا اور اس کے نیچے ایک پورا خاندان آرام سے بیٹھ جائے گا، ایک قبیلہ وہاں آرام سے اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ اس قدر قرب قیامت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکات کا نزول، اور حضور ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ہر نبی کا وجود جو ہے وہ برکات سے بھرا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے جتھے پیر اوتھے خیر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے آپ کے وجود کی یہ برکت تھی کہ وہاں اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیا۔ نبی جہاں موجود ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، نبی جہاں موجود ہو وہاں اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوتا، اور جب نبی وہاں سے نکل جائے تو اللہ اس قوم کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں جو اللہ کی باغی اور نافرمان ہو۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا، پنجابی کا شعر ہے، جتو لنگا گیا رنگ لانگا گیا آمینہ دا چند، اور کسی نے پھر اس کا مرزے کے بارے میں ترجمہ ایسے کیا کہ جتو جتو لنگا گیا موت کریندہ گیا کسی جیدہ چند، کیونکہ اس کو ایک بیماری تھی، بار بار یہ پیشاب کرتا تھا، اور یہ اس قدر ظاہر بھی تھا اور اس طرح اس کی عقل موت ہو جاتی تھی کہ جن ڈھیلوں سے یہ ایک شیروانی پہنتا تھا اس شیروانی کی ایک جیب میں یہ گل رکھتا تھا اور دوسری جیب میں یہ ڈھیلے رکھتا تھا جن سے یہ استنجا کرتا تھا، تو یہ استنجے والے ڈھیلوں کو کھا لیا کرتا اور گل سے یہ استنجا کر لیا کرتا تھا۔ اس قدر یہ بیوقوف اور جاہل تھا کہ اسے اتنا پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے دائیں پاؤں میں بائیں جوتا پہن لیا ہے اور بائیں پاؤں میں دائیں جوتا پہن لیا، تو پھر اس کی ماں نشان لگا دیا کرتی تھی کہ یہ تم نے دائیں پہ پہننا ہے، یہ تم نے بائیں پہ پہننا ہے۔ اس قدر یہ بیوقوف اور جاہل۔ تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ مبارک ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے مکہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ گئے، تو وہاں جب آپ گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا خاوند بکریاں لے کر جنگل کی طرف گیا ہوا ہے، نہ گھر میں دودھ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو وہاں گھر میں ایک بکری کھڑی، نبی علیہ السلام نے کہا اس بکری کو توڑنے کی ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اس نے کہا یہ تو بیچاری لاغر بیمار کمزور ہے، بوڑھی ہے، اس میں دودھ نہیں ہے نہ یہ دودھ دیتی ہے۔ آپ نے کہا تم اس کو ہمارے حوالے کرو، جو ہمارے نصیب میں ہوگا اللہ ہمیں دے دے گا۔ نبی اسلام نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جو تھان تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ نبی اسلام نے وہ دودھ دھویا، گھر کے جتنے برتن تھے وہ سب کے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر 18 سال وہ بکری ہمارے گھر میں رہی اور دودھ دیتی رہی۔ یہ نبی کا وجود ہے، جہاں نبی چاہتا ہے وہاں اللہ برکات کا نزول فرماتا ہے، اور نبی کا جو جسم ہوتا ہے، نبی کا جو وجود ہوتا ہے وہ تمام نقائص سے پاک ہوتا ہے۔ جیسا کہ حسان بن ثابت سے اللہ کے رسول نے کہا اے حسان میری نعت پڑھو، میری شان بیان کرو، میرے مقام کو بیان کرو۔ نبی علیہ السلام نے انہیں منبر پر بٹھایا اور خود آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو پھر حسان بن ثابت نے یہ اشعار پڑھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ کو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر کہا آپ اتنے حسین اور جمیل ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ اللہ سے کہتے گئے جیسے کہتے گئے اللہ آپ کو بناتا ہے۔ یہ نبی ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا وجود ہے کہ وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اور جب ہم مرزا مرعون کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا ایک آنکھ سے کانا تھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے تھے جھوٹا ہے، لعنتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا مبارک چہرہ تھا کہ کافر بھی دیکھتے، یہودی بھی دیکھتے، عیسائی بھی دیکھتے، جس نے بھی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے انسان ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے ایک رسول کی۔ اور مرزا مرعون نبی کی کسی شان کے اوپر برا نہیں اترتا، اور خود یہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیتا ہے۔ ظالم کہتے ہیں، مرزائی قادیانی احمدی لاہوری یہ بات کہتے ہیں کہ محمد اور مرزا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ان دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا، جبکہ فرق ہوتا ہے۔ نبی کا وجود جہاں ہوتا ہے وہ جگہ مبارک ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی جہاں وفات پاتا ہے اسے وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وفات ہوئی، آپ کو جہاں موت آئی وہ جگہ کون سی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے ما بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور مسجد کا یہ جو حصہ ہے یہ اللہ کے باغوں میں سے، اللہ کی جنت میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ نبی کی موت کہاں آئی؟ جنت میں، اور نبی آج بھی جنت میں، اور مرزا مرعون کی موت آئی لیٹرین۔ اور کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اگر نبی تھا تو اسے وہیں پہ دفن کیا جائے۔
لیکن انہوں نے پھر وہاں سے اسے ربوے لے کر گئے، وہاں اسے انہوں نے دفنایا، قادیان میں اسے انہوں نے دفنایا۔ اور اس وقت پھر ہندوستان میں ایک یہ مقولہ بڑا مشہور ہو گیا، جب یہ لیٹرین میں مرا تو یہ بڑی مشہور بات ہوئی کہ دو لکڑیاں دو کانے مرزا مریا ٹٹے گا، کہ مرزے کی موت جو ہے یہ باتھ روم میں آئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ وہ جہاں ہوتا ہے وہ جگہ مبارک ہوتی ہے، جہاں اسے موت آتی ہے وہ جہاں مبارک ہوتی ہے، عظمتوں اور شان والی ہوتی ہے، جبکہ مرزا ملوک جہاں ہمارا وہ لیٹرین تھی تو یہ کسی قابل تھا جسے یہاں پہ دفن کیا جاتا، لیکن ان ظالموں نے ایسا کیا نہیں۔ مرزا ملوک کی اور بھی بڑی گستاخیاں ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ عقل سے بھی پیدل انسان تھا۔ اور پھر یہ کتاب لکھتا ہے، خطبہ الہامیہ اس کی کتاب ہے، اس میں اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے، یعنی کہتا ہے میں اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ عبارت کیا ہے؟ کہتا ہے خدا نے ارادہ کیا کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس وہ اینٹ میں ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی نا کہ میری اور تمام نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک محل بنایا اور اس میں ایک جگہ پر ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی، تو لوگ آئے اس کے محل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس جگہ اگر وہ اینٹ ہوتی تو یہ گھر مکمل ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا فانا لبینۃ، میں ہوں وہ اینٹ، جب وہ وہاں لگ گئی تو اب وہ نبوت اور رسالت کا محل تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اسی طرح کی اس نے یہ حدیث اپنی بنائی اور اس نے کہا کہ وہ اینٹ میں ہوں جو اللہ نے اس محل کے اندر آخر لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کی شان میں قرآن نازل کیا تو کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ تو مردوں میں سے کسی کی بات نہیں۔ اور مرزے کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا میں ہوں۔ تو یہاں اللہ نے یہ صرف بیان کیا خاتم النبیین کی کہ اس کی مردوں میں سے کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہوگا، کوئی بیٹا اس کا زندہ نہیں ہوگا، جبکہ مرزا مرحوم کا مرزا بشیر بیٹا زندہ تھا۔ اس نے اس کی شان میں بعد میں کتابیں بھی دی۔ تو یہ اپنی اس پیشن گوئی کے اندر بھی اپنی اس حدیث جو اس نے بیان کی اس کی روح سے بھی وہ ملعون جھوٹا کراتا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرزے کو افضل سمجھتے تھے۔ مرزا ملعون اپنی کتاب روحانی خزائن اور اعجاز احمدی کے اندر یہ لکھتا ہے اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چاند کا قصور ہوا، یعنی چاند جو دو ٹکڑے ہوا تھا نا اسلام کے زمانے میں، فرمایا ان کے لیے ایک چاند کا قصور ہوا اور میرے لیے چاند کا بھی قصور ہوا اور سورج کا بھی قصور ہوا ہے، اب بتاؤ تم میرا انکار کیسے کرو۔ تو یہ مرزا مرحوم کی اپنی ایک عبارت ہے جس میں وہ نبی اسلام کی شان کے اندر گستاخی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے بڑا سمجھتا ہے۔ اس کا بیٹا اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر اپنے باپ کے لیے یہ بات لکھتا ہے کہ ہر نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات اور معجزات عطا کیے گئے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، مگر مسیح موعود یعنی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات حاصل کر لیے تھے اور اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ ذلی نبی کہلائے۔ کبھی اپنے آپ کو بروز کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں۔ ذلی نبی ہوتا ہے کہ یعنی کسی نبی کے سائے میں دوسرے نبی کا آنا، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام آئے تھے۔ کبھی اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا ہے، کبھی بروزی کہتا ہے۔ بروز کہتا ہے کہ اسی چیز کا وجود دوبارہ ظہور میں آئے، اسے بروز کہتے ہیں۔ اور
اخبار الفصل قادیان کی اخبار ایک نکلتا تھا قادیان سے، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ مرزے کی اپنی عبادت ہے کہ کوئی بندہ اپنی عبادات کی وجہ سے اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرتے 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 وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھے۔ گویا اس کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ نیک اعمال کرنے سے بندہ نبی بن سکتا ہے، بندہ نبیوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اونچے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ جبکہ نبوت جو ہوتی ہے وہ عطائی ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، قسمی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ محنت کر کے، جدوجہد کر کے، کوشش کر کے، عمل کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا، نہ ولایت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی نبوت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نبوت و رسالت اور ولایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جس بندے کو چاہے اللہ عطا فرمائے، اور اس بدبخت کو تو اللہ نے عطا کی نہیں، کیونکہ جنہیں اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز کرنا تھا اللہ نے ان کے دلوں کو بھی دیکھا، ان کے چہروں کو بھی دیکھا، ان کے وجود کو بھی اللہ نے ہر نقص سے پاک کیا، اور ان کے دلوں کو بھی اللہ نے ہر وجود ہر نقص سے پاک پایا، تو انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ غیب کی خبریں دینے کے لیے اپنی طرف سے وحی کا نزول انہی پہ کرتا ہے جن کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر قرآن میں کہا کہ انہیں بھی ہم نے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان کے باپوں میں سے بھی بعض کو ہم نے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، بعض کی اولاد کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، بعض کے بھائیوں کو ہم نے نبوت دی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ انہیں ہم نے چنا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے اس مقام تک نہیں پہنچے، نہ ہی کوئی بندہ اپنی محنت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ نبوت اور رسالت کا جو مقام ہے وہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مرزا ملعون کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ غرض اس زمانے کا نام جس میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی جس 1900 جو صدی شروع ہوئی تھی جس میں مرزا نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس بارے میں وہ لکھتے ہیں غرض کے اس زمانے کا نام جس میں ہم ہیں زمان البرکات ہے، لیکن ہمارے نبی کا زمانہ تائیدات اور دفع الآفات تھا۔ یعنی جس میں مرزا ملعون تھا اس میں مشکلات پریشانیاں جو تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں، اور اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید اسے نازل ہوتے رہے۔ جبکہ اس کائنات کا سب سے بہترین دور جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کائنات کے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یہ نبی اسلام کے وجود کی وجہ سے ہے، اسلام کے نزول کی وجہ سے، اسلام کی برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت۔ مرزا ملعون کے بارے میں اس کا ایک پیروکار جس کا نام ڈاکٹر شاہ نواز خان ہے، یہ وہی شاہ نواز ہے جو پاکستان میں شہزان کمپنی چلایا کرتا تھا، پھر یہاں سے بیچ کر انگلینڈ بھاگ گیا، اور یہاں پر اس وقت بھاگا جب اس نے قرآن کا ترجمہ احمدیوں کا ترجمہ شائع کیا، اور اس میں جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی محمد یا احمد کا تذکرہ آتا تھا وہاں اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کا نام لکھا کر پورے قرآن انہوں نے تقسیم کیا۔ پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا، انگلینڈ چلا گیا۔ تو یہ مرزا غلام محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرزا کا ذہنی ارتقاء، دماغی لیول جو ہے وہ کہاں کا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ہمارا جو مرزا تھا اس کا ذہنی ارتقاء میں نے پیچھے بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ اتنی اس کو عقل نہیں ہوتی تھی کہ جن ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہے ان کو یہ کھا لیا کرتا تھا، اور جس گڑ کو کھانا ہوتا تھا اس سے استنجا کیا کرتا تھا۔ اتنی اس کی عقل تھی، اور اس کا یہ شاہ نواز کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کا ذہنی ارتقاء
نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں، یعنی اس زمانے اور اس زمانے کی بات کر رہا ہے کہ اس زمانے میں تمدنی ترقی زیادہ ہوئی، اور یہ جزوی فضیلت ہے مسیح موعود کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اسلام پر یہ اس مرزے کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے دور میں اتنی ترقی نہیں تھی، ہمارے دور میں اتنی ترقی ہے، یہ فضیلت ہے مرزا منون۔ اور مرزا منون اپنا ایک قول حقیقت الوحی کے اندر نقل کرتا ہے، کہتا ہے میری تائید میں خدا نے وہ نشان ظاہر کیے، قسم خدا کی اگر میں انہیں فردن فردن بیان کروں تو وہ 3 لاکھ سے تجاوز کر جائے۔ کہتا ہے مجھے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ ایک ایک کر کے میں اگر ان کو بیان کرنا شروع کروں تو وہ 3 لاکھ سے تجاوز کر جائیں گے۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں یہ لکھتا ہے میرے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سخت احتیاط کے باوجود کہ میں نے بڑی باریکی کے ساتھ نوٹ کیا تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ 10 لاکھ کی تعداد ہے۔ نبی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک معجزات عطا کیے، حضرت موسیٰ کو چند ایک معجزات عطا کیے، حضرت عیسیٰ کو چند ایک معجزات عطا کیے، لیکن یہ ظالم کہتا ہے مجھے اللہ نے 10 لاکھ معجزات عطا کیے ہیں، اس وجہ سے میری محمد علیہ السلام پر فضیلت۔ یہ اپنی صفات ایسی بیان کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کو عطا فرمائی۔ مرزا منون اپنے لیے اس نے ایک کتاب بنائی جس کا نام تذکرہ مجموعہ الہامات ہے، اس میں یہ نقل کرتا ہے اللہ مجھے الہام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آل محمد، تجھ پر اللہ کا سلام، اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے درود اور آل محمد کا۔ اور ایک جگہ یہ اپنا الہام اس طرح بیان کرتا ہے، کہتا ہے مجھے کہا گیا یصلون علیک صلحاء العرب، آپ پر عرب کے تمام لوگ سلام پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، وابدال الشام، شام کے ابدال بھی، وتصلی علیک الارض والسماء، اور تجھ پر زمین بھی درود پڑھتی ہے، آسمان بھی درود پڑھتے ہیں، وَيَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِهِ، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ بھی عرش سے تجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ سیرت ماضی میں مرزا بشیر اپنے باپ کے لیے یہ کلمات کہتا ہے، اے محمدی سلسلے کے برگزیدہ، تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود و سلام۔ اخبار قادیان میں مرزا منون کے لیے ایک نظم چھپی اور وہ نظم مرزے کو دکھائی گئی تو مرزا اس کو دیکھنے کے بعد بڑا خوش ہوا۔ وہ نظم کیا تھی؟ غلام احمد ہے رسول برحق، یعنی مرزے کے بارے میں وہ کہتا ہے غلام احمد جو ہے یہ رسول برحق ہے، شرف پایا ہے جو ہے انس و جان، کہتا ہے جن و انس نے یہ شرف پایا ہے کہ ان میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی اور رسول بنا ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، یعنی محمد علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، اب وہ دوبارہ اپنی شان میں پہلے سے بڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے ہیں۔ اور آگے وہ کہتا ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، گویا پہلے جو محمد تھے وہ مکمل نہیں تھے، اب جس نے محمد کو مکمل دیکھنا ہے، اکمل دیکھنا ہے، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، تو وہ نبی جو ہے ہمارا قادیان میں غلام احمد قادیانی اس کو دیکھیں۔ تو یہ ان کی گستاخانہ عبارتیں ہیں، اس طرح کی بے شمار ان کی عبارتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان کو بیان کیا جائے۔ ہمارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ان عبارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کسی قسم کے اپنے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ملعون لعنتی ہیں، کافر ہیں، کل بھی تھے، آج بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ اس کائنات کے کتوں اور خنزیروں سے بھی گندے ہیں اور جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے اندر یہ جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اسلام کی محبت، آپ کی حکم نبوت پر پختہ ایمان عطا فرمائے اور ان جیسے لوگوں سے نفرت کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔